الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤذنون يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس امت کی بلائی، اس امت کی بہتری اس عمل میں ہوگی جب تک یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، جب تک یہ سلسلہ اس امت میں ہو تو یہ امت خیر امت۔ اس امت میں اللہ رب العالمین عذاب کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک اس امت میں بھلائی ہو، جب تک اس امت میں لوگوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلاوا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری ہو، پھر اس امت کو اللہ رب العالمین خوار و ذلیل نہیں کرے گا۔ اور جب اس امت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ ختم ہو تو پھر اس امت کی پھر خیر نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں میں گھوم پھر کے لوگوں کی کانوں تک یہ بات پہنچانا، اے لوگوں دین میں خیر ہے، اے لوگوں، اے انسانوں دنیا میں خیر نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ دو، دین کی طرف آ جاؤ، بازار کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر مسجد کی طرف آ جاؤ، عوام کو، لوگوں کو چھوڑ دو، خدا کی طرف آ جاؤ۔ جب یہ سلسلہ امت میں ہو پھر یہ امت کامیاب ہو، اور جب اجتماعی طور پر یہ سلسلہ ختم ہو تو اسی دن اس امت کی تباہی کا فیصلہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے دین کی دعوت، سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ سب سے بڑی دعوت وہ ہے جو سب سے بڑے عمل کے لیے انسان آدمی کو بلائے۔ سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ تمام اعمال، تمام احکامات وہ زمین پہ اترے ہیں، نماز وہ نعمت ہے، وہ عبادت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلائے، عرش پہ بلائے۔ تمام عبادات، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، سب کے سب یہ ان کا نزول زمین پہ ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز کو کے لیے، اس نماز کی تحفے دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ اٹھا لی، آسمانوں پہ بلایا، عرش الہی پہ محمد رسول اللہ کو مہمان بنا کے بلایا، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے، سب سے اہم عبادت۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تمام عبادات میں ایسے ہیں جیسے انسان کے جسم اور باڈی میں اس کا سر ہے۔ اگر کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ انسان چل پھر سکتا ہے،
پاؤں نہیں ہے لنگڑا ہے چل پھر سکتا ہے، یہاں تک ایک کان نہیں ہے تو چل پھر سکتا ہے، ناک نہیں ہے چل پھر سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جس انسان کا سر تن سے جدا ہو گیا، سر کٹ گیا، وہ انسان زندگی کی باری ہار جائے گی، اس انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پھر زندہ نہیں کہلایا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں تمام عبادات میں اہم عبادت وہ نماز ہے۔ اب ہم کہتے ہیں تبلیغ کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، سب سے بڑی نیکی وہ نماز ہے، سب سے اہم نیکی اور اہم عبادت اور سب سے بہترین دعوت اللہ، دعوت جو ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے۔ اور مؤذن سب سے بڑا داعی ہوتا ہے، جو آدمی آذان دیتا ہے مؤذن سب سے بڑا داعی ہوتا ہے، سب سے بڑی دعوت وہ مؤذن کی آذان کی ہے، جو آدمی آذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور اللہ کے دین میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، تو سب سے بہترین عمل وہ مؤذن کی آذان ہے۔ ہم آذان سے کتراتے، ایک کہتے آذان تم کرو، دوسرے کہتے آذان تم کرو، اور آذان کو ہم معمولی عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دعوت اور سب سے بڑا داعی وہ مؤذن ہے جو آذان دیتا ہے۔ اور اس آیات کے بارے میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قالت عائشہ ارا هذه الآیہ نزلت فی المؤذنین، یہ آیات آذان دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا بلاوا کس کا ہو سکتا ہے، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال۔ اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا مؤذن کو چاہیے کہ سنت نبی کے مطابق زندگی گزارے، اس کی زندگی محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل بڑا عمل ہے تو اجر بڑا اجر ہے، اس لیے مؤذن وعامل صالحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دعوت مؤذن کی ہے، جو لوگوں کو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اے لوگوں سب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کاروبار چھوٹا ہے، اللہ کا حکم نماز بڑا ہے، بڑا حکم ہے، بازار میں چلنا پھرنا یہ چھوٹا عمل ہے، کمتر عمل ہے، اس سے بہتر عمل وہ اللہ کے گھر آنا ہے۔ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ دنیا کے کاموں میں جو تو لگے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ اس لیے ہم تو اس کو معمولی عمل سمجھ رہے ہیں، آذان بہت بڑی دعوت ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم آذان کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون یغفر لہ، جو بندہ آذان دیتے ہیں مؤذن یغفر لہ، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مدى صوتہ، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں تک سارے مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ لَهُ، اور قیامت کی دن یہ سارے حجر پتھر مدر درخت شجر یہ سارے کے سارے میدان محشر پہ مؤذن کی مغفرت، مؤذن کی آذان کے لیے، مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطَبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک اور تر مؤذن کے لیے گواہی دے گا۔ ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے یستغفر لہ کل رطب ویابس، مؤذن کے لیے ہر درخت ہر خشک اور تر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب حدیث ہے، وفی روایت عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ید الرحمن فوق رأس المؤذن، رحمان کا مؤذن کے سر کے اوپر رحمان کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اذان دیتا ہے اس کے سر کے اوپر رحمان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ہم مؤذن کو بہت کم نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جی مؤذن ہے، مؤذن ہے، اذان دیتا ہے۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں
سی ایم ہاؤس میں یا صدر ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں کسی کی ڈیوٹی ہو تو ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اور رشتہ دار بھی کہتے ہیں سی ایم کے ساتھ ملازم ہے، سیکریٹریٹ میں ملازم ہے، صدر محل میں ملازم ہے، وزیر اعظم کے ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس میں ملازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مؤذن کو جو مقام دیا وہ کسی، خدا کی قسم، کسی کو نہیں ہے، کسی سرکاری ملازم کے، یہاں تک کہ صدر وزیر اعظم کا وہ محل نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جو مؤذن کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید الرحمن، رحمان کا ہاتھ۔ اب رحمان کا ہاتھ کیسا ہے؟ ید الرحمن فوق رأس المؤذن، مؤذن کے سر کے اوپر رحمان کا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا مؤذن کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مؤذن کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مؤذن جس کی آواز، جس کا اعلان کرتا ہے اسی سے کہہ دے پروردگارہ یہ ضرورت ہے، جو دن رات میں تیرے نام کو بلند کرتا ہوں، پروردگار تو مجھے نہیں جانتے ہے، پروردگار میری یہ معذرت، یہ مشکل ہے، حل کر دو۔ جس کے سر کے اوپر رحمان کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی حاجتیں وہ کسی اور کو بیان کرتا کیوں ہے؟ اس لیے آذان بہت بڑا عمل ہے، آذان بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دو اعمال کے ثواب کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے تو لڑ کے ایک دوسرے سے چھین لیں گے، لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگ آذان کے اجر اور آذان کے ثواب کو سمجھ جائے، والصف الاول، ایک آذان اور پہلی صف، آذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر لوگوں کو پتہ چلے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے لڑ کر کے آذان، یہ کہتے ہیں میں کروں گا، دوسرے کہیں میں کروں گا، اور لڑ کے صف اول میں بیٹھنے کے، ایک کہیں میں صف اول میں بیٹھوں گا اور ایک کہے گا میں بیٹھوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، تو اگر قرآن اندازی کرنا پڑے تو لوگ قرآن اندازی کر لیں گے کہ جس کی باری آئی ایک جگہ، صف اول میں ایک جگہ خالی ہے، دو بندے آئے، اگر ٹاس کرنے کی حاجت آئی تو ٹاس کر لیں گے لوگ اس پہ کہ میرا نام نکلے گا یا تیرا نام۔ ایک روایت میں ہے لو یعلم الناس ما فی التأذین، اگر لوگوں کو آذان دینے کا اجر کا پتہ چلے، لتضاربوا علیہ بالسیوف، تو تلواروں سے لڑ پڑیں گے، آذان ایک کہیں گے میں دوں گا، ایک کہیں گے میں دے دوں گا۔ اور ہمارے ہاں آذان دینے کے یا آذان دینے کو ہم کم تر عمل سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی دعوت آذان ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور سب سے بڑے عمل کے لیے بلانے والا وہ مؤذن ہوتا ہے، وہ مؤذن ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا ان اعمال کو، ابھی تو کوئی وہ نہیں ہے، ابھی تو ہم لوگ اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، دفتر جانا، سیکریٹریٹ جانا، وزیر اعلیٰ سیمیا ہاؤس جانا، گورنر ہاؤس جانا، اس کو ہم بڑا عمل سمجھتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذن قیامت کے دن سب سے سر بلند ہوں گے، سب سے بلند و بالا ہوں گے۔ مؤذنین کا درجہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند و بالا ہوگا، جو مؤذن ہوں گے وہ سب سے بلند ہوں گے اور سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ علی کثبان المسک، تین آدمی قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوں گے۔ اراہ یوم القیامہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو دیکھوں گا، یغبطون الاولون والآخرون، اولین اور آخرین سب لوگ انہی پہ غبطہ کریں گے کہ یہ کیسا مرتبہ ان کو ملا ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے ثلاثۃ، تین لوگ وہ ہیں لا یفزع لا یہولہم الفزع الاکبر، جو بڑا دردناک واقعہ قیامت کے دن کا ہوتا ہے ان کو خوف خطر کوئی نہیں ہوگا، ولا ینالہم الحساب، اور نہ ان لوگوں کو حساب ملے گا، وہم علی کثب المسک
یہ مشک کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ کون کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن اولین آخرین رشک کریں گے، ان کو دیکھ کر کے وہ لوگ رشک کریں گے، یار یہ کیسا مقام ان کو ملا ہے۔ مشک کے ٹیلوں کے اوپر، مشک کے پہاڑ کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور حساب کتاب کی کوئی فکر ان کو نہیں، دامنگیر نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ کون کون ہوں گے؟ 3 لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ان میں سے رجل علم القرآن فقام به یطلب به وجہ اللہ وما عنده، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین، اس کو بند کر دیں، یہ والا لگا، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم، قرآن کا علم دیا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہو، قرآن و حدیث کا علم ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتا چلتا ہے، لوگوں کو بتاتا چلتا ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، صرف اس خاطر لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے کہ یہ دین، یہ علم، یہ قرآن اس کے پاس امانت ہے، لوگوں کو بتاتا چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایک یہ بندہ قیامت کے دن مشک کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوگا، مشک کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا، اور کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوگی۔ آگے صف میں آ جائے، صف اول سب سے ابھی فضیلت نہیں بیان ہوئی۔ سب سے زیادہ 3 بندے ہوں گے۔ ایک یہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، اللہ رب العالمین وہ لوگوں میں قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک لوگ اس کو دیکھ کر کے عجیب رشک کریں گے، یہ مقام مرتبہ ان کو اللہ نے کیسا دیا۔ سلاسل ورجل اما القوم قوما وهم راضون، دوسرا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو، مقتدیوں کو، اہل محلہ کو نماز پڑھائے اور سب اس سے راضی ہو۔ ایک وہ امام ہے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور سب لوگ اس سے راضی ہو، یعنی سب لوگوں کی، جماعت کی لوگوں کی، سب کی کا خیال رکھتا ہو، ایک ہی آدمی۔ اور تیسرا ورجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلۃ، تیسرا وہ آدمی ہے جو 5 نمازوں کے لیے آذان دیتا ہو، آذان صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازوں کے آذان دیتا ہو۔ یہ 3 بندے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مشک کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے، مشک کی پہاڑ پہ بیٹھے ہوں گے، اور اس کو کوئی حساب کتاب، کوئی غم پریشانی ان کو دامنگیر نہیں ہوگی، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا۔ یہ 3 آدمی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی آذان کرتے کرتے مر جائے، اسی میں اس کو موت آئے، یہ ایسا ہے جو آدمی عمرے کے لیے گیا ہو، اسی سفر میں مر جائے۔ یہ وہ آدمی کی طرح ہے جیسے ایک آدمی حج کے لیے گیا ہو اور حج کے دوران ہی وفات پا گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المؤذن والمؤتمر والملبین، ملبین یخرجون من قبورہم یؤذن ویلبی، آذان دینے والا مر جائے اور قیامت کے دن اٹھے تب بھی آذان دے رہا ہوگا۔ مؤذن اس دنیا میں آذان دے رہا ہے، وفات پا گیا، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو آذان دے کے اٹھے گا، آذان دے رہا ہوتا ہے۔ اور حاجی اور عمرے والا اس دوران مر جائے، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا وہیں بھی کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ کہیں گے۔ اور مؤذن جب اٹھے گا اسی حالت میں وہ آذان دینے لگے۔ اس لیے میرے دوستو، آذان ایک بہت بڑا عمل ہے، مؤذن کا ایک بلند بالا مقام ہے، اس کو ہم کم اور کمتر نہ سمجھے، اس عمل کو ہم گھٹیا نہ سمجھے۔ اور آذان جہاں ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں ٹھہر نہیں جاتا ہے۔ جب تک آذان کی آواز ہو شیطان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں ٹھہر جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله زرات حتى لا يسمع الاذان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن آذان شروع کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یوں کہنے لگتا ہے تو شیطان اپنے ہوائیں اور اپنے آواز کے ساتھ جو ہوا نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوائیں شیطان کی نکلتی ہوگی، زرات اس کے نکلتے ہوں گے اور دور دور تک بھاگے گا۔ شیطان اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، یہاں تک بھاگتا ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس محلے میں اذان ہو اس محلے پہ جس محلے میں اس پہ اللہ کے عذاب اور آفت نازل نہیں ہوتے. عن انس رضی اللہ عنہ قال اذا اذن في قرية امنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. جس دن فجر کی اذان ہو، جس دن اذان ہو، صبح کو اذان ہو، اور اس دن اللہ رب العالمین ان لوگوں پہ اپنے عذاب کو نہیں بھیجے گا. ہاں انفرادی عذاب کسی کو ملتا ہے وہ اور بات ہے، کسی کے عمل کے مکافات عمل ہوتا ہے، بد عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، وہ اس کی ذاتی. اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور مؤذن کا بہت بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے 7 سال اذان دی جنت اس کے لیے واجب ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 12 سنة وجبت له الجنہ. ایک روایت میں ہے 12 سال جس نے اذان دی جنت واجب. اور ایک روایت میں ہے وفی روایت قال من اذن محتسبا 7 سنین كتب له براءة من النار. جو آدمی 7 سال اللہ کے لیے اذان دیتا ہے تو 7 سال اس کو وہ آدمی جہنم کی آگ سے بری ہو جائے گا، اس کو جہنم کی آگ کوئی اثر نہیں کرے گا، یہ آدمی جنتی ہوگا. اس لیے اذان ایک بہت بڑا عمل ہے. جس طرح اذان عمل بڑا ہے، اذان کا جواب دینا بھی اہم ہے. ہم لوگ اذان کے جواب نہیں دے رہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہوئے اور ہم بالکل سوچ ہی نہیں مارتے. بھئی آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کے سامنے کسی وزیر اعلیٰ، گورنر یا صدر کا پیغام، وزیر اعظم کا پیغام تمہارے محلے میں تمہاری بیٹھک میں کوئی آئیں اور سنانے لگے، کوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر آئے، جی میں وزیر اعلیٰ کا پیغام لے کے آیا ہوں، کسی کی مجال ہے کہ بولے؟ کوئی بولے گا؟ اگر بچے بھی شور کرتے ہیں اس کو چپ کرائیں گے، خاموش ہو جاؤ. صدر نے کیا پیغام بھیجا، وزیر اعظم کا کیا پیغام آیا، سی ایم وزیر اعلیٰ اور گورنر کا کیا پیغام آیا، آرمی چیف کا ہمارے محلے میں ہم لوگوں کو کیا پیغام آیا. اللہ رب العالمین کا پیغام ہوتا ہے، آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام علماء نے بیان فرمایا 3 چیزیں ہے تو سنت لیکن اس کی جواب واجب ہے. 3 چیزیں بذات خود سنت ہے لیکن اس کا جواب واجب ہے. اذان دینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جواب اذان کا دینا، سلام کرنا کسی مسلمان کو السلام علیکم، یہ کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہم لوگ اس کو سوچ ہی نہیں کرتے. اس نے کہا السلام علیکم، ہم اپنے گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں. بھائی آپ واجب ہے سلام کا جواب دینا. کسی مسلمان نے کھانے پہ دعوت دی تجھے، دعوت دینا سنت عمل ہے. کسی کو دعوت دینا، کھانے پہ بلانا نہ بلانا وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن کسی مسلمان نے دعوت دی کھانے کے لیے، اس کی اجابت عذر نہیں ہے، بیماری کوئی عذر نہیں ہے، اس کی اجابت اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے. تو اس لیے اذان کا جواب دینا یہ سنت عمل ہے. اذان کا جواب دینا یہ سنت عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدكم اللہ اکبر من قلبه دخل الجنہ. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تم بھی جواب میں کہو اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن اذان کے کلمات کہتا ہے اور تم بھی اذان کے کلمات کے وہی جواب دے دو. اب اذان مؤذن کیا تمام کلمات کے جواب وہی ہے جو مؤذن کہتا ہے. صرف فجر کی نماز میں اذان میں مؤذن کچھ 2 کلمات الگ کہتے ہیں. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اور سننے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. بہت سے خواتین اور عورتوں کو یہ خیال ہے کہ یہ اذان کا جواب دینا صرف مردوں کا کام ہے. حالانکہ ابھی آپ کے سامنے میں حدیث پڑھ کے اس کا اجر آپ کو بتا دوں گا. اذان کا جواب دینا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، زنانہ مرد خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. مؤذن اذان کا جواب کیا ہے؟ واجب ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مرد ہے عورت ہے گھر میں سنتے ہیں، خاموش ہو جائے، اذان کا جواب دے. یہاں تک کہ اذان کے دوران تلاوت کو بھی موقوف کر دو. تلاوت ہے
بند کر دو تلاوت، آذان کا جواب دے دو. ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے، ذکر اور تلاوت کو موقوف کر دو، مؤذن کی آذان کا جواب دے دو. آذان کا جواب دینا واجب ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہو، سننے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں البتہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو ہم کہے سننے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، سننے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں جواب دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم جواب میں کہیں گے مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کے بعد پھر نبی آذان کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جو سی مختصر درود ہو. صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے، درود شریف. اس کے بعد پھر آذان کی دعا. تو آذان دینا سنت ہے، آذان کے جواب دینا مرد پر بھی عورتوں پہ بھی دینا واجب ہے. ایک روایت میں ہے عن میمونہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمین بیمین الصف رجال والنساء، فقال نبی علیہ السلام نے عورتوں کی صف اور مردوں کے بھی دونوں صفوف تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی، اس کے بعد پھر بند ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کے جماعت، اذا سمعتم آذان هذا الحبشی، حضرت بلال کی اذان جب تم سن لو، وہ اقامتی ہی اس کی اقامت کو سن لو، فقلن کما یقول، تم بھی وہی کلمات کہہ دو جو آذان حضرت بلال کہتا ہے. فإن لکم بكل حرف الف الف درجۃ، ہر حرف کے نیکی، ہر حرف کے بدلے. آذان مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اے خواتین. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عورتوں کو خطاب کر دیا، اے زنانہ، اے خواتین، اے عورتوں، تمہیں کہتا ہوں جب مؤذن کی آذان سنے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہہ دو. جب تم جواب دو گے بکل حرف الف الف درجۃ، ایک حرف پہ 10 لاکھ نیکی تمہیں ملتی ہے. مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کو خواتین کو کتنے نیکیاں مل گئے؟ 20 لاکھ. اس لیے اللہ الگ لفظ ہے اور اکبر الگ لفظ ہے. صرف اللہ اکبر کہہ دیا، ایک خاتون نے مؤذن کا جواب دے دیا اللہ اکبر، تو 20 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئے. پھر کہا اللہ اکبر، 40 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئے. فقال عمر، فوراً حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خواتین کے لیے صرف ہے؟ هذا للنساء فما للرجال، اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال ضعفان للرجال یا عمر، عمر فطب بہن نفسک، عمر تم خوش ہو جاؤ، مردوں کو عورتوں سے ڈبل اجر ملتا ہے. اب ایک مرد نے آذان کی آواز سنی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا، انہوں نے مرد نے بھی کہا جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر. مرد کو ایک لفظ پہ اللہ اکبر پہ 40 لاکھ نیکیاں مل گئے. اور پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوبارہ جواب دے دیا سننے والے مرد نے اللہ اکبر اللہ اکبر، 80 لاکھ نیکیاں مل گئے. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں خبر ہی نہیں ہے. معمولی باتوں پہ اللہ رب العالمین ہمیں کروڑوں نیکیاں دے رہا ہے اور ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام عن کنز العمال میں یہ حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، عن معمر بن جراح ابن میسرہ عن بعض اخوانه انه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر النساء اذا سمعتم اذان هذا الحبشي واقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف الف درجة. فقال عمر للنساء هذا للنساء فما للرجال؟ قال للرجال الضعفان طب بها نفسك يا عمر، عمر اس سے خوش ہو جاؤ. اور دوسری روایت میں ہے قال فإن الله يكتب لكن بكل كلمة 100,000 حسنة، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 1 لاکھ نیکی ایک کلمے پہ ملتا ہے. ويرفع لكن 100 درجة، اور جنت میں 1 لاکھ درجہ تمہاری بلند ہو جاتے ہیں. ويحط عنكن 1000 سنة سيئة، 1 لاکھ گناہ تمہارے جھڑ جاتے ہیں.
حضرت عمر نے کہا قلنا، عورتوں نے کہا ھذا للنساء فقط، یہ صرف عورتوں کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال للرجال ضعفان، مردوں کے لیے سے ڈبل ہے۔ ہم نے اس پہ، لوگ بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ہم نے اس پہ تحقیق کی۔ اگر ایک عورت میں، پہلے عورتوں کو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ خطاب عورتوں کو کیا، خواتین کو، اگر ایک عورت فجر کی اذان کو چھوڑ کر کے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، ان اذانوں کی، اس پہ وقت آدمی جگہ رہتا ہے، سویا نہیں رہتا ہے، اس وقت اگر کوئی خاتون، کوئی عورت ان 4 اذانوں کے جواب دے تو ان 4 اذانوں میں کلمات ہے 176۔ اب 176 کو 10 لاکھ سے ضرب دے دو تو یہ ہو گئے 17 کروڑ۔ اگر ایک خاتون، ایک عورت ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی اذان کا جواب دے، گھر میں بیٹھی بیٹھی اس کو 17 کروڑ نیکیاں مل گئے۔ 17 کروڑ روپے اگر کسی کو مل جاتے ہوں، اس کا تو پتہ، یہ کرنسی ہے، یہ کرنسی ہے مرنے کے بعد۔ یہ روپیہ اور یہ ڈالر یہ چلتے ہیں اس وقت نہیں، یہ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں رکھ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، قبر میں دنیا کے ڈالر، دنیا کے ریال، دنیا کے دراہم، دنیا کے روپیہ، دنیا کے سونا، دنیا کے چاندی، قبر میں کوئی کام آئے گا؟ اگر کسی مردے کے پاس آپ رکھ لو، مردے کو کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ بالکل نہیں پہنچائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ اس لیے یہ کرنسی آخرت کی ہے، مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترستا ہوگا۔ اور میدان محشر پہ تو یہ حالت ہوگی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، والد اپنے اولاد سے بھاگ جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ جائیں گے، ایک آدمی کے گناہ اور ثواب اجر برابر ہوں گے، وہ پوری میدان محشر کے میدان میں گھومتا پھرتا رہے گا، کسی سے مانگے گا بھائی ایک نیکی تو دے دو، کوئی، اس کے والد، اس کے بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی، کوئی اس کا شوہر اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ اس نیکیوں کا پتہ تو ابھی نہیں چلے گا، یہ تو مرنے کے بعد قبر میں پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے بھائی، نیکیاں کمانے کا زمانہ اب زندگی ہے۔ تو اگر ایک خاتون 4 اذانوں کا جواب دے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، عورت گھر میں بیٹھی ہے، وہ جواب دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایک حرف کے بدلے جواب دینے کے خاتون کو ایک حرف کے بدلے 10 لاکھ نیکی لکھ۔ 4 اذانوں میں 176 کلمات ہے، 176 کو 10 لاکھ سے ضرب دے دو، 17 کروڑ ہو گئے۔ ایک خاتون اگر 4 نمازوں کے، 4 اذانوں کے جواب دے تو اس خاتون کو 17 کروڑ نیکیاں مل جاتی ہے۔ اور اگر عشاء کی نماز، فجر کی نماز کے، فجر کی اذان کے کلمات بھی شامل کر دو، پورے 5 اذانوں کے کلمات ہے 208۔ فجر کی اذان میں ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی ہے، تو 208 کلمات ہے۔ اگر کوئی خاتون فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 اذانوں کی جواب دیتی ہے تو اس خاتون کو 20 کروڑ 80 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس عورت کو جو گھر بیٹھی ہے 20 کروڑ 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کسی کو 20 کروڑ روپے مل جاتے ہیں، 20 کروڑ چھوڑو 80 لاکھ ملتے ہو، تو میرے خیال میں اس کے لیے 3 دن ٹھنڈ میں، سردی میں بھی اگر پوری رات گزارنا پڑے، نہیں گزاریں گے؟ گزار سکیں گے آسانی کے ساتھ، کہتے ہیں کروڑوں روپے مل جاتی ہے۔ یہ تو عورتوں کی ہے۔ اگر کوئی خاتون 5 اذانوں کی جواب دے تو اس کو 20 کروڑ 80 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہے۔ اب حضرت عمر نے پوچھا، جب اتنی فضیلت بیان کی، حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ صرف عورتوں کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے اسے ڈبل ہے، ضعفان للرجال یا عمر طب بہا نفسک، عمر اس سے اپنے دل کو خوش رکھو۔ اب اس حوالے سے اب اگر کوئی مرد ہم اور آپ ہے، اجی صاحب ہے، یہ اجی صاحب ہے، آپ ہے، میں ہوں، کوئی اور بھی ہے، اگر 4 اذانوں کے جواب دے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، مؤذن جو کلمات کہتے ہیں میں اور آپ بھی وہی کلمات دہرا لے، تو ایک مرد اگر 4 اذانوں کے کلمات کا جواب دے تو 4 اذانوں کے کلمات ہے 176 کلمات، تو 176 کو 20 لاکھ میں ضرب دے دو، کتنے ہو جاتے ہیں؟ 35 کروڑ 20 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک آدمی اگر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اذان کے
کلمات کا جواب دیتا ہے تو اس کو 35 کروڑ 20 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہے، 35 کروڑ۔ اور اگر فجر کو بھی شامل کر دے، اگر ایک آدمی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان سب کے اذانوں کا جواب دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی نے گویا 208 کلمات کے جواب دے دیا، تو پھر 208 کلمات ہو گئے۔ تو ایسے مرد کو، ایسے انسان کو 41 کروڑ 60 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ وہ وہی صرف اذان کی جواب، گھر میں بیٹھے، ادھر ہمارے حاجی مراد صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تم گھر میں بیٹھ کے اس کے جواب دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی یہی جواب دے دو گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ اگر تم نے 5 وقت کے مؤذن کی اذان کا جواب دے دیا تو اللہ رب العالمین گھر بیٹھے بیٹھے ایک دن میں 41 کروڑ 60 لاکھ نیکی آپ کو دے دے گی۔ اس لیے یہ میں نے شروع میں بتایا کہ اذان کہنا سنت ہے، اذان کے جواب دینا یہ واجب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی اسے بڑھ کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن کی اذان کلمات کہتے ہیں تم بھی وہی کلمات کہہ دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر من قلبہ دخل الجنہ۔ پوری نماز کے کلمات نبی علیہ السلام نے دہرایا، جب مؤذن کے کلمات تم نے بھی دہرایا ساتھ ساتھ تو دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں جائے گا، یہ جنتی ہوگا۔ اور اذان کے بعد، اذان کے کلمات ختم ہو گئے تو پھر آپ اذان کے کلمات کے بعد دعا پڑھ لو۔ ہم تو اول تو اذان چائے پیتے ہیں، مجلس اور بانڈار کرتے ہیں، مجلس گرم ہے تو مؤذن ادھر اذان دیتا ہے، ادھر چرت نہیں مارتا ہے، ادھر بالکل توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر گورنر آرمی چیف کا کوئی میسج اور پیغام آئیں اور تمہارے سامنے کوئی کمشنر، کوئی کرنل تمہارے سامنے سنانے لگے تو کسی کی مجال ہے کہ اس کے درمیان بولے، بات کرے؟ یہاں اللہ احکم الحاکمین، آسمان زمین کے خدا کا پیغام ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم گپ شپ اور چائے پی رہے، توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کر اور نحوست اور گناہ کیا ہے؟ اس لیے اذان کے وقت خاموش ہونا ہے اور اذان مؤذن جو کلمات کہتا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان سنے، اذان کے بعد جو دعا ہے اللہم رب، وہ دعا پڑھ لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال حین یسمع نداء اللہم، جب اذان سننے کے بعد، جب آدمی اذان کے بعد وہ جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کو آدمی پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حلت له شفاعتی، قیامت کے دن اس آدمی کا شفاعتی میں ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی سفارش، اس کا شفاعت میں کر دو۔ بھئی رسول اللہ ایک دعا اذان کے بعد اس دعا کو یاد کر لے، بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے۔ اس دعا کو جو آدمی پڑھتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار جی دعا قبول نہیں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتے۔ ادھر مؤذن نے اذان دی، آپ مسجد میں آئیں، ہاتھ اٹھا لو، دعا کر لو، یہ دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سوئ بالصلاة فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، جب مؤذن اذان کرنے لگتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب مؤذن اقامت کرنے لگتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت جو بھی آدمی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اذان ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، زمین اور آسمان کے مالک اور خدا کا اعلان ہے، اس کی میسج ہے، اس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی علاقے کے سربراہ، خان و ملک، اس کے وڈیرا، اور وڈیرا تو کیا، اگر آرمی چیف، آپ کے فوج کے سربراہ اور آپ کے وزیر اعلیٰ، گورنر، اس کے میسج اور پیغام آئے اور کسی کو کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کوئی کرنل آئے اور ہمارے محلے والوں کو جمع کر دے، جی آپ لوگوں کو وزیر اعلیٰ کا میسج سنا رہا ہوں، تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی بولے اس میں؟
یہاں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا نام بلند ہوتا ہے اور ہم گپ شپ لگے رہے ہوتے ہیں. کوئی موبائل پہ لگا رہتا ہے, موبائل سنتا ہے. بھائی جب بھی آزان شروع ہو خاموش, ساری یہاں تک قرآن کی تلاوت ہو قرآن بند کر دو, ذکر کرتے ہو بند کر دو. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو, اشہد ان محمد رسول اللہ تم بھی کہو. وہ کہے ای حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتا ہے حی علی الفلاح تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی, میری شفاعت. ایک روایت میں ہے وجبت لہ الجنہ, جنت اس کے لیے واجب ہے. اس لیے میرے دوستو, میرے بھائیوں, آزان کو معمولی عمل نہ سمجھو. آزان ہوتے وقت خاموشی سے آزان کی جواب دے دیا کرو. اور آپ کو ابھی بتا دیا, جو بندہ 5 وقت نماز کی آزان کے جواب دیتا ہے 41 کروڑ 60 لاکھ نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے. اور شیطان ہمیں محروم کر دیتا ہے. ادھر آزان ہے, ادھر ہم ہاں گپ شپ لگا رہے, کوئی موبائل پہ لگا. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ تلاوت بھی بند کر دو نہ آزان کے لیے, اور ہم اپنی گپ شپ اور موبائل سے فرصت نہیں ملتی ہے. ادھر مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر, ادھر ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, یہاں گپ شپ لگا رہے. اللہ رب العالمین اللہ کے نام کی قدردانی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ان مؤذنوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں دین پہ عمل کرنے والے بنا دے, دین پہ پلانے والے, دین پہ اپنے جان مال لگانے والے بنا دے. جیسے کہ آپ حضرات کو علم ہے, الحمدللہ ہماری مسجد کی بیٹیاں ہو گئی. اللہ رب العالمین جس نے 1 روپی دیا ہے, یا رب العالمین دنیا و آخرت کی نعمتیں اس کو عطا فرمائے, اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں. 86,000 ہم نے بیٹریاں لے لی AGS اچھے والے 200 پلیٹ. اور پھر ایک بندے کو میں نے, ایک دوست ہے میرا, اس کو میں نے میسج کر دیا UPS کا. لوگوں نے کہا, ہماری اعظم بھائی نے کہا تھا یہ مستری ہے, میکینک ہے, انہوں نے کہا یہ اگر آپ کا یہ کمزور ہے تو پھر یہ کمزور کر دے. ہم نے پھر ایک UPS لے لیا. پھر لوگوں نے, ماہر جو لوگ ہیں, انہوں نے کہا یہ UPS ڈیجیٹل ہے, یہ اگر تھوڑے سے آپ کی بجلی اوپر نیچے ہوتی ہے یہ پھر جل جائے گا. آپ ایک آرڈر پہ بنتا ہے, اس کی 1-2 سال گارنٹی ہے. وہ انشاءاللہ میں اور ماسٹر صاحب پھر ہفتے کے دن جائیں گے, آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت. اس کے بعد پھر ہمارے یہ پروگرام ہے, یہ ہمارے جو پنکھے ہیں یہ سارے سلور میں ہیں, 10-15 منٹ چلتے ہیں, پھر وہ ایسا گرم ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگتے, اور آپ کی UPS پہ لوڈ زیادہ ہے. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ پنکھوں کو بھی چینج کر دیں. پھر اگلا ہمارا ارادہ ہے کہ کوئی یہ آپ کی شمسی کا نظام بھی ہو, تاکہ پھر دن کو ہماری پنکھے شمسی سے چلے, رات کو ہماری UPS کا یہ کام ہو. بھئی مسجد کا کام ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کا پیسہ مسجد میں لیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت ہو, اور جس کا پیسہ حلال ہو. حرام پیسے خدا پاک اللہ پاک اپنے گھر میں نہیں لگاتے. ہماری سعادت ہے کہ ہمارا 500 روپے 1000 روپے مسجد میں لگے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے, توفیق عطا فرمائے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.